تو ظاہر ہے اس پر آگے بھی بات کریں گے پروگرام میں. سب سے پہلے جو کرپشن کی جو داستان سامنے آئی اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس عاشق ابان صاحبہ, استحکام پاکستان پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, اور ساتھ میں ہمیں بیرسٹر سیف بھی جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. فیصل کریم کنڈی صاحب سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے. فردوس صاحبہ, سب سے پہلے آپ کی طرف آتی ہوں. ظاہر ہے آپ اس پارٹی کا حصہ رہی ہیں اور احتساب کا بیانیہ رہا, زیرو ٹالرنس کرپشن کے حوالے سے یہ بھی بڑا ان کا نعرہ رہا, بیانیہ رہا. یہ جو ڈیٹیلز ہیں آپ کے علم میں تھیں جب آپ پارٹی کا حصہ تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. دیکھیں, صبح سے میڈیا کی سکرین کے اوپر مسلسل یہ کہانیاں, یہ حقائق, یہ اس کے ساتھ جڑے شواہد اور کمپنیز کے نام, اس کے ساتھ ساتھ بینک ٹرانزیکشنز, اور پھر ان اثاثوں کی تفصیل, ان کرداروں کو بے نقاب کر کے جس طرح سے قوم کے سامنے یہ لایا گیا ہے, حقائق کے ساتھ جڑا ایک بیانیہ. میں اس میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ایک ایسی جماعت جو یہ نعرہ لگا رہی تھی کہ صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی, وہ صاف اور شفاف نعرہ جو تھا جس نے اٹریکٹ کیا لوگوں کو, جس نے بہت سارے نوجوانوں کو اپنا گرویدہ بنایا, اور جو اس سسٹم کے کرپشن زدہ, دھمک زدہ سسٹم کے متاثرین تھے, انہوں نے اپنی آسیں, امیدیں اور اپنا ایک پاکستان کو بدلنے کا جو عزم تھا وہ اس جماعت کے ساتھ جوڑ لیا. بدقسمتی سے جب اس کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں, اور مجھے وہ دن یاد آ جاتا ہے کہ جب یہ سینٹ کے الیکشن تھے, اور سینٹ کے الیکشن کے دوران مجھے میڈیا کی کالیں آنا شروع ہو گئی کیونکہ نامینیشن پیپر فائل ہو رہے تھے. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ فرحت شہزادی کون ہے جو پیپر فائل کر رہی ہیں, اور حقیقت میں مجھے فرحت شہزادی نام کا پتہ نہیں تھا. مجھے اتنا پتا تھا کہ مصوفہ کا نام فرح ہے, اور فرحت شہزادی کون ہے آئی ڈونٹ نو. میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا, میں اعجاز چودھری صاحب سے پوچھتی ہوں, ہو سکتا ہے کوئی ہمارا ایسا ڈیڈیکیٹڈ ورکر خاتون جس سے میں نا واقف ہوں اور وہ نامینیشن پیپر جمع کرا رہی ہو سینٹ کے لیے. تو میں نے جب بات کی جو اعجاز صاحب سے, تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ فرحت شہزادی کون ہے. کوئی 2-3 گھنٹے اسے اب ہام میں گزرے تو پتہ چلا کہ وہ خاتون جو پیپر جمع کروانے گئی تھی وہ اس نے پیپر وتھڈرا کر لیے ہیں. تو یہ ایک اور ابہام تھا کہ بھی پہلے میڈیا میں وہ سٹوریاں چلیں کہ فرحت شہزادی سینٹ کا الیکشن لڑ رہی ہے, پھر سٹوریاں دوبارہ اس میڈیا نے چلانا شروع کر دی کہ انہوں نے وتھڈرا کر لی ہیں. جب کوئی 6-7 گھنٹے کی ایفرٹ کے بعد اس کو پروب کیا تو پتہ چلا کہ وہ خاتون جو سینیٹر بننا چاہتی تھی وہ فرح تھی, فرح گوگی, اور ان کا حقیقت کا نام جو ہے, ڈاکومنٹڈ نیم جو ہے وہ فرحت شہزادی ہے. اور وہ فرحت شہزادی کے نام سے وہ ظاہر آئی ڈی کارڈ اور باقی ڈاکومنٹس جو تھے اس کے ساتھ جب یہ پتا چلا کہ بھی انہوں نے کاغذ کیوں واپس لے لیے, جب جمع کرائے ریٹرننگ آفیسر کے پاس آئیں پھر واپس لے لیے. ابھی تو ڈیٹ ہی نہیں تھی, آج تو ابھی جمع ہو رہے تھے, واپس لینے کی تاریخ نہیں تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ انہیں جب یہ پتا چلا کہ یہ سارے ایسٹ جو ہیں جو آپ نے پبلک آفس ہولڈر بننا ہے تو آپ نے اپنے ہر جو ایسٹ ہے اس کو ڈکلیئر کرنا ہے, آپ نے اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دینی ہے, اور اپنے سورس اپنا جو ہے اس کو بھی ڈکلیئر کرنا ہے, پبلک کرنا ہے. تو جو ہی انہوں نے یہ خبر سنی تو فوری طور پہ وہیں ان کے اکاؤنٹنٹ نے جو فارم فل کر رہے تھے یا پیپر فائل کر رہے تھے, انہوں نے جب ان کو یہ کہانی سنائی تو انہوں نے دوڑ لگا دی. انہوں نے کہا نہیں میرے کاغذ واپس لے لیں. اب یہ وہ صورتحال تھی کہ جو ایک تکلیف دہ عمل ہے پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں کے لیے, اور کہ بھئی ایک خاتون جس کا وجود جو ہے نہ کوئی سیاسی تھا, نہ کوئی شروع سے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس حوالے سے سوالیہ نشان تھے, وہ ایک ایسے آگے بڑھتی مقصد کے لیے اس جماعت کے اندر آئی جس کا مقصد اور اولین ترجیح لوٹ کھسوٹ تھی اور قومی خزانے کو لوٹنا, اور وہ مال مسروقہ اکٹھے کر کے اس کے تانے بانے جا کے فرسٹ لیڈی کے ساتھ جوڑنا, اور عمران خان صاحب کی تجوری سے وہ ساری چیزوں کا برآمد ہونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ ملی بھگت سے تھا, یہ اکیلی فرح گوگی یا فرحت شہزادی کا کمال نہیں تھا. فیصل کریم کنڈی صاحب, وہ کمال دکھانے والا سہولت کاری کا ایک پورا ساتھ جڑا ہوا سیٹ اپ تھا.
جس کو وہ یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے، قدم پورا بقدم سیٹ اپ آگے بڑھتے یہ اثاثے اپنے ملٹی پلائی کر رہی تھی.